زمانے قدیم کا شہر ایتھنز، وہاں ایک دانا شخص رہتا تھا جس کا نام سقراط تھا۔ وہ کم بولتا، لیکن جب لب کھولتا تو دلوں میں چھپی جہالت کی تاریکی کو چیر کر روشنی پیدا کر دیتا۔ ننگے پاؤں چلتا، سادہ لباس پہنتا اور کوئی کتاب اپنے ساتھ نہ رکھتا۔ اس کا سرمایہ صرف سوالات تھے۔ وہ اپنے شہر کے لوگوں سے پوچھتا، نیکی کیا ہے، انصاف کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اہل شہر اسے ناپسند کرنے لگے، اسے نوجوانوں کو بہکانے والا کہنے لگا۔ لیکن سقراط مسکرا کر جواب دیتا کہ وہ تو بس ان کے دلوں کو جگانے آیا ہے۔ صدیوں بعد ایک مسلمان مسافر سعید الفارسی بغداد میں علمی مجالس میں بیٹھا، جہاں مترجمین یونانی فلسفہ عربی میں منتقل کر رہے تھے۔ ان میں سقراط کے اقوال بھی تھے۔ سعید نے جب یہ الفاظ پڑھے تو حیران رہ گیا۔ یہ سوالات اور یہ فکر تو بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ دمشق میں ایک صوفی نے سعید سے کہا، سقراط کے دل میں ایک اندرونی آواز تھی جسے وہ دائم مونین کہتا تھا، جو اسے غلطی سے روکتی تھی۔ کیا یہ وہی ضمیر نہیں جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے؟ سقراط نے جب اپنی موت کا فیصلہ قبول کیا تو اس نے انسانوں کے فیصلے پر اللہ کے اصولوں کو ترجیح دی۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے مومن حق کے لیے دنیاوی نقصان قبول کر لیتا ہے۔ کچھ مسلم علماء خاص طور پر بعض حلقوں میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ سقراط یونانیوں میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک ہادی تھا، جو انہیں توحید اور اخلاق کی طرف بلاتا تھا۔ اس کی زندگی سادگی، حق گوئی اور نفس کی پاکیزگی میں گزری۔ ایک رات سعید نے خواب میں ایک مجلس دیکھی۔ دنیا کے مختلف مذاہب کے بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھے تھے اور بیچ میں سقراط موجود تھا۔ وہ خاموش، متواضع اور نورانی چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے کوئی الہامی دعویٰ نہیں کیا، بس آئینہ تامے سب کے دلوں کو دکھاتا رہا اور کہا، ایسی زندگی جس کا محاسبہ نہ کیا جائے جینے کے قابل نہیں ہے۔ اس لمحے سب نے مان لیا کہ حق کی خوشبو ہر اس دل میں ہوتی ہے جو سچائی کا طالب ہو، چاہے وہ کسی بھی دور یا قوم سے ہو۔ عقل اور وحی کا امتزاج۔ سقراط کا سوال کرنے کا انداز اسلام کے اس اصول سے ملتا ہے کہ عقل اور وحی دونوں حق کی طرف لے جاتے ہیں۔ آفاقی ہدایت۔ اس کی اندرونی رہنمائی اس بات کی مثال ہے کہ اللہ ہر قوم تک کسی نہ کسی ذریعے سے حق پہنچاتا ہے۔ اخلاق اور سادگی۔ سقراط کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی عزت دنیاوی جامے نہیں بلکہ دل کی صفائی اور کردار میں ہے۔